بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں، جزو جیم، وقت کی پابندی۔ ہاں، یہ بہت اچھا اور اونچا سبق ہے، یہ اس پر دھیان دینا ہے۔ حاصلات تعلیم۔ ہاں، اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء و طالبات اس قابل ہو جائیں کہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں وقت کی پابندی کی اہمیت سمجھ سکیں۔ ایک، وقت کی پابندی کی اہمیت سمجھ سکیں۔ نمبر دو، نظام فطرت سے وقت کی پابندی کے اصول سیکھ سکیں۔ نظام فطرت سے وقت کی پابندی کے اصول سیکھ سکیں۔ اور نمبر تین، اسلامی عبادات سے وقت کی پابندی کی اہمیت سمجھ سکیں۔ نمبر چار، اپنی جماعت اور دیگر زندگی کے معاملات میں نظام الاوقات پر عمل کر سکیں۔ نمبر پانچ، عملی زندگی میں وقت کی پابندی کے فائدے جان کر اس پر عمل کر سکیں۔ ہر کام کو مقررہ وقت پر کرنا وقت کی پابندی کہلاتا ہے۔ وقت کی پابندی بہت اچھی عادت ہے۔ وقت کی پابندی سے انسان کی زندگی میں نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے۔ وقت کی پابندی انسان کو زندگی میں کامیاب بناتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے کامیاب ترین لوگوں کی ایک عادت مشترکہ ساتھ تھی، اور وہ وقت کی پابندی ہے۔ ہاں، ایک ہی مشترکہ ہے نا، وہ وقت کی پابندی کی اہمیت۔ اسلام وہ واحد دین ہے جو وقت کی پابندی اور اس کی قدر کرنے پر زور دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان پر اپنی عبادات یعنی نماز، سب سے افضل ترین عبادت ہے وہ نماز، خاص اوقات میں فرض کی گئی ہے، اور وقت پر ادا کی گئی عبادات کو ہی قابل قبول کرا دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں نماز کے متعلق فرمایا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت کے حساب سے فرض ہے۔ سورۃ النساء آیات نمبر 103۔ نماز کو وقت پر ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نماز اگر وقت پر ادا نہ کی جائے تو وہ قضا ہو جائے گی۔ اسی طرح فرض روزوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے ماہ رمضان المبارک مقرر کیا ہے، جس میں طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ رکھا جاتا ہے۔ حج ادا کرنے کے لیے خاص ایام مقرر فرمایا ہے۔ الغرض عبادات ہو یا نظام فطرت سے متعلق امور، ہر کام میں وقت کی پابندی کا خاص خیال رکھا گیا ہے۔ سورج اپنے خاص وقت پر طلوع غروب ہوتا ہے، چاند اپنے مقررہ وقت پر نکلتا ہے، موسم اپنے وقت پر تبدیل ہوتے ہیں۔ اگر قدرت وقت کی پابند کا دھیان نہ رکھے تو سارا نظام دھرم برم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ زندگی ایک محدود وقت کے لیے عطا فرمائی ہے۔ ہمارے اس دنیا میں رخصت ہو جانے کے بعد ایک لمحہ کا حساب لیا جائے گا۔ یہ وقت کیسے گزارا؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بندہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا رہے گا جب تک اس سے 4 چیزوں کے بارے میں پوچھا نہ جائے۔ اس نے اپنی زندگی کیسے گزاری، اس نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا، اس نے مال کہاں سے کمایا، کیسے خرچ کیا، اور اس نے اپنے جسم سے کیا کام لیا۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 1417۔ ہمارے ایک المیہ ہمارا ایک المیہ یہ ہے کہ ہم وقت ضائع کرتے ہیں اور اس گمان میں مبتلا رہتے ہیں کہ ابھی بہت وقت پڑا ہے، حالانکہ گھڑی کی سوئی کی حرکت کے ساتھ ساتھ ایک ایک کر کے لمحے گزر رہے ہوتے ہیں جو کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ لہٰذا اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو وقت کی قدر کرنا، اس سے فائدہ اٹھانا سیکھنا ہوگا۔ وقت کی پابندی کے بہت سارے فائدے ہیں، جس میں سے چند ایک یہ ہیں۔ نمبر 1،
وقت کی پابندی سے انسان فضول کاموں سے بچ جاتا ہے۔ نمبر 2، وقت کی پابندی سے کام ترتیب اور نظم کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ نمبر 3، مقررہ وقت پر ذمہ داریاں ادا کرنے سے انسان شرمندگی سے بچ جاتا ہے۔ نمبر 4، وقت کی پابندی کرنے والا ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ نمبر 5، وقت کی پابندی سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ پیارے طلبہ، بچوں، وقت ایک قیمتی سرمایہ ہے۔ سامان، بچوں میں جو عادت ہماری شخصیت کا حصہ بن جاتی ہے، بعد میں انہیں بدلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم وقت کے پابند بنیں، اسکول وقت پر جائیں، کھیل کے وقت مقررہ کریں، نماز کی ادائیگی وقت پر کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اگر کوئی فرد ہمیں کام کہے تو اسے مقررہ وقت پر سر انجام دیں، اپنا وقت ضائع نہ کریں، اسے اچھے کاموں پر لگائیں۔ مشق، ایکسرسائز۔ سوالات کے مختصر جوابات۔ نمبر 1، وقت کی پابندی کا کیا مطلب ہے؟ نمبر 2 سوال، کامیاب لوگوں میں کون سی عادت مشترکہ ہوتی ہے؟ سرخی، مشترکہ معنی۔ اور تیسری، نماز کو مقررہ وقت پر ادا کرنے کے بارے میں آیات مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ نمبر 4، نماز کے علاوہ اور کون سی عبادت ہیں جو مقررہ وقت پر ادا کی جاتی ہے؟ نمبر 5، دنیا میں رخصت ہو جانے کے بعد انسان سے کس چیز کا حساب لیا جائے گا؟ خالی جگہ پر کریں۔ نمبر، وقت کی پابندی بہت اچھی خالی جگہ ہے۔ نماز کو وقت پر ادا کرنے کا خالی جگہ دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ زندگی ایک خالی جگہ کے لیے عطا فرمائی ہے۔ چوتھی، مقررہ وقت پر ذمہ داریاں ادا کرنے سے انسان خالی جگہ سے بچ جاتا ہے۔ نمبر 5، وقت ایک قیمتی خالی جگہ ہے۔ اس کے علاوہ بڑے جو سوال ہیں، دیے گئے سوالات کے جواب۔ وقت کی پابندی کی اہمیت بیان کریں۔ نظام فطرت سے کس طرح وقت کی پابندی کا اصول سیکھا جا سکتا ہے؟ نمبر 3، وقت کی پابندی کے 5 فائدے لکھیں۔ نمبر 4، یہ سوال ہے چوتھا، طالب علم کی حیثیت سے آپ کس طرح وقت کی پابندی کر سکتے ہیں؟ عملی سرگرمیاں، والدین اور اساتذہ طلباء و طالبات سے دن بھر کی سرگرمیوں کے بشمول نماز اور تلاوت قرآن مجید کی نظام الاوقات پر مبنی جدول بنوائیں۔ ٹائمنگ، طلباء و طالبات اپنے ایک دن کا جائزہ لیں اور اپنے ساتھیوں کو بتائیں کہ وقت کی پابندی کا کیا فائدہ ہوا اور وقت کی پابندی نہ کرنے کا کیا نقصان ہوا۔ تحقیق، ریسرچ۔ 10 جملوں پر مشتمل ایک مضمون لکھیں جس میں وقت کی پابندی کے فائدے بتائیں۔ سبق میں استعمال ہونے والے نئے الفاظ، گیلریز۔ الفاظ کیا ہے؟ دھیان رکھنا یعنی خیال رکھنا، دھرم بھرم ہونا، الٹ پلٹ ہونا، گمان خیال۔ جی قادری صاحب۔ جی کوئی لفظ سمجھے